فطرے کے بہت سارے مسائل ہیں اور آپ نے کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں شاید اس کو بتایا بھی تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کر دیں، اور کچھ یہ کہ اس کی مقدار جو ہے وہ پیسوں میں کتنی ہوگی، کیونکہ بہت عام سے لوگوں کے اندر یہ ایک وہ رہتا ہے کہ ہم کیسے تولیں اور کیسے ناپیں، ایک معیار بن جائے تو وہ تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ہندوستان میں اگر آپ بات کریں تو ہندوستان میں تقریباً عام طور سے جو گیہوں کی قیمت ہے وہ 25 سے 30 روپے کے درمیان ہے، یعنی بعض علاقوں میں 24-25 روپے میں گیہوں ہے، آٹا یا گیہوں جس کو کہہ لیں کلو کے حساب سے، اور بعض علاقوں میں 28 سے 30 روپے تک ہے، اس بیچ میں رینج کرتا ہے۔ تو اگر چونکہ فطرہ ہر شخص پہ 3 کلو گندم یا اس کے جیسی چیزوں کا مقدار یا خود وہ جنس دینا ہے ہر فرد کے اوپر، یعنی اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4x3 کر کے 12 کلو کے حساب سے آپ دیں گے۔ تو اب آپ طے کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہم 25 کلو کو معیار بنا رہے ہیں ہندوستان کے لیے، ممکن ہے پاکستان میں بھی یہی معیار ہو، کہ کل ہماری بات ہوئی تھی پاکستان، تو تقریباً اسی ریٹ میں وہاں بھی مل رہا ہے۔ تو اگر 25 کلو کو ہم معیار مان لیں تو 75 روپے فی نفر فطرہ بنے گا۔ اب اگر کوئی انسان تھوڑا سا مہنگا کھاتا ہے آٹا، تو پھر وہ اپنے جس قیمت پہ آٹا خریدتا ہے اس کو انٹو 3 کر کے ہر پر ہیڈ فطرہ نکالے گا، یعنی اگر ہندوستان میں 25 روپے کلو آٹا خریدتا ہے تو وہ 75 روپے نکالے گا۔ اگر مثال کے طور کے اوپر وہ 30 روپے کلو آٹا خریدتا ہے تو 90 روپے فی کس وہ فطرہ نکالے گا۔ چاند اب چونکہ آج 30 ہو گئی ہے تو اب رات جب آج سورج ڈوب جائے گا تب وہ فطرہ کو الگ کر سکتا ہے، اور اگر ہو سکے تو اسی وقت رات میں مستحق تک پہنچا دے۔ کل نماز عید جو لوگ پڑھیں گے ان کے لیے بہتر ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرے کو دے دیں۔ کل پہلی شوال روز عید اذان ظہر سے پہلے فطرہ نکال دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ روپے کی اگر بات کریں تو ہندوستان میں جو 25 روپے کلو کھا رہا ہے 75 روپے نکال دے، اور اگر اس سے زیادہ کی قیمت کا آٹا اس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اسی حساب سے طے کرے اور اسی حساب سے نکالے۔ یہ حد عقل ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ بھی دینا چاہے تو زیادہ میں کوئی حد نہیں ہے، یہ حد عقل ہے، یعنی اگر کوئی انسان پہ 90 روپے پر ہیڈ بن رہا ہے اور وہ 100 روپے پر ہیڈ دے دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔